السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کے ساتھ دینی بات شیئر کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب رسول اللہ کے دربار میں مکہ معظمہ سے روانہ ہو کر حضرت خواجہ غریب نواز مدینہ منورہ آئے اور بے کمال حضور اور نیاز دربار رسالت مآب میں حاضری دی۔ روزانہ مسجد نبوی میں نماز 5 وقتہ ادا کرتے اور بیشتر اوقات روضہ اقدس کے قریب حاضر رہ کر درود و سلام پیش کرتے رہتے۔ ایک روز صبح کے وقت نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد تمام مسجد نبوی کے نمازی روضہ اقدس کے قریب حضور میں صلوات و سلام پڑھ کر ادب و احترام سے رخصت ہوتے جا رہے تھے کہ ایک ندا آئی، معین الدین کو بلاؤ۔ شیخ معین الروضہ محراب مسجد میں کھڑے ہو کر آواز دی، معین الدین حاضر ہو۔ اس جمع میں جس قدر معین الدین نام کے افراد موجود تھے، شیخ الروضہ کی آواز پر لبیک لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ اب شیخ الروضہ حیران کہ کس معین الدین کو سرکار نے طلب فرمایا ہے۔ چنانچہ دریافت کرنے پر حضور نے فرمایا، معین الدین چشتی کو حاضر کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی لبیک لبیک کہتے ہوئے شیخ الروضہ کے قریب پہنچ گئے۔ شیخ الروضہ نے آپ کو روضہ اقدس تک پہنچایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، معین الدین چشتی حاضر ہیں۔ روضہ اقدس کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور ارشاد نبوی ہوا، اے قطب السماء اعجاز آؤ۔ حضور خواجہ غریب نواز نے عالم وجدانی میں وضع اقدس کے اندر داخل ہوئے اور تجلیات نبوی سے بے خود سرشار ہو گئے۔ جب طمانینت قلب حاصل ہوئی، حکم ہوا، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین ہے۔ ہم نے ولایت ہند تجھے عطا کی۔ ہندوستان جا اور اجمیر میں قیام کر، وہاں سے تبلیغ اسلام کرنا، خدا تجھے برکت دے گا۔ خواجہ غریب نواز باعث ادب اور احترام روضہ اقدس سے باہر نکلے۔ آپ پر خاص کیفیت طاری تھی۔ جب وجدانی کیف دوسروں نے قلب کو سکون بخشا تو قرآن رسالت یاد آیا، مگر حیران تھے کہ ہندوستان کدھر ہے اور اجمیر کہاں ہے۔ اسی فکر تردد میں تھے کہ شام ہوئی اور سورج غروب ہو گیا۔ بعد نماز عشاء آنکھ کھلی اور آپ سو گئے۔ عالم خواب میں تمام ہندوستان کا نقشہ اور اجمیر کا منظر آپ کے سامنے تھا۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو سجدہ شکر ادا کیا اور روضہ اطہار حاضر ہو کر تحفہ درود سلام پیش کیے، ہندوستان کی جانب روانہ ہوئے۔ حضور خواجہ غریب نواز اپنے سفر کے دوران شام بھی گئے، مگر وہ شوق سے نہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جہاں جا سکتا کہ آپ واپس میں شام آ گئے، یہ جانتی اور دفعہ ادھر سے گزرے۔ بہرحال خواجہ غریب نواز اسی سفر کا حال خود بیان فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شہر میں پہنچا جو شام کے قریب ہے، اور وہاں ایک
ایک غار میں رہا کرتے تھے۔ ان کے بدن کا گوشت پوست خشک ہو گیا تھا، صرف ہڈیاں باقی تھیں۔ وہ بزرگ لبادہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور دو شیر دروازے پر کھڑے تھے۔ میں ان کی ملاقات کو گیا، مگر ان شیروں کی وجہ سے اندر جانے کی جرأت نہ ہوئی۔ تو شیخ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، چلے آؤ، ڈرو نہیں۔ یہ سن کر میں اندر چلا گیا اور ادب سے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، جب تک کسی چیز کا نہ کرو گے، قصد نہ کرو گے، وہ بھی تمہارے قصد نہ کرے گی۔ پھر فرمایا، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، ہر چیز اس سے ڈرتی ہے۔ پھر مجھ سے دریافت فرمایا، کہاں سے آنا ہوا؟ عرض کیا، بغداد سے۔ کہنے لگے، خوش آمدید، لیکن مناسب یہی ہے کہ درویشوں کی خدمت کرتے رہے ہو، تاکہ تمہارے اندر بھی درویشوں کا ذکر پیدا ہو۔ پھر فرمایا، مجھے کئی سال اس غار میں رہتے گزر گئے، ایک بات سے ڈرتا ہوں۔ میں نے دریافت فرمایا، وہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، نماز ہے، جس کے ادا کرنے کے بعد اس خوف سے کہ مبادا کوئی شرط نہ رہ گئی ہو، اور نماز میرے لیے عبادت ہوئی۔ پاس آئے درویش، اگر نماز ادا کی تو سبحان اللہ، اور نہ مفت میں عمر گزر گئی۔ رائے گاہوں میں کے بعد کہنے لگے، ارکان نماز کو پورا نہ ادا کرنے سے زیادہ کوئی گناہ نہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میری نماز خدا نے قبول فرمائی یا نہیں۔ پھر مجھے ایک سیب دیا اور فرمایا، کوشش کرو کہ حق نماز ادا ہو جائے، ورنہ کل قیامت کے دن شرمساری ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے۔ چلیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔